پیک جہاں جہاں سے بھی گزرے گا وہاں وہ انفراسٹرکچر کو بھی ڈیولپ کرے گا. جب روٹس بنیں گے تو آپ کے امپورٹ اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں گے, آپ کی ریونیو جنریٹ ہوگی, آپ کے لوگوں کا مختلف علاقوں میں لنک بڑھے گا, اپرچونٹیز لوگوں کو ملیں گی, اور جب آپ کے منصوبے بنیں گے تو اس سے روزگار بھی لوگوں کو فراہم ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہوم انٹرٹینمنٹ ٹی وی اور میں ہوں عدیل ممتاز. آج ہم بات کریں گے سی پیک کے حوالے سے. سی پیک جو کہ بہت ہی عام منصوبہ ہے, پاکستان اور چائنا کے درمیان سی پیک کا یہ منصوبہ چائنا اور پاکستان میں بہت زیادہ فوائد لے کر آئے گا. پاکستان میں بھی بہت زیادہ فوائد ہوں گے, بےروزگاری ختم ہوگی, مہنگائی پر بھی قابو پایا جائے گا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کی بیٹی فر عظیم شاہ, جن کا تعلق کلات بلوچستان سے ہے. ان سے سی پیک کے حوالے سے اور بلوچستان سے کے حوالے سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ میں گوادر اور سی پیک اور پھر بلوچستان کی اہمیت کو آپ کے پروگرام کے تھرو اجاگر کر سکوں. جیسے کہ آپ کا سوال تھا کہ بلوچستان کی تاریخ کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں. دیکھیں, بلوچ قوم اور بلوچستان ایک بہت اہم تاریخ جو ہے وہ رکھتی ہے, اور اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو بلوچوں کے بارے میں آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملیں گے جس کو پڑھ کے آپ کو فخر محسوس ہوگا. اور اب ہم آ جاتے ہیں صوبے کی طرف. پاکستان کا جو بلوچستان صوبہ ہے وہ 44% آپ کا جو ایریا ہے وہ صرف بلوچستان کا ہے. اور میں نے کچھ اہم پوائنٹس آپ کے لیے یہاں پر نوٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو 77% پاپولیشن ہے وہ رورل ایریا میں ہوتی ہے, اور جو باقی ہماری پرسنٹیج ہے وہ اربن ایریا میں ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں کہ ہمارے ولیجز اور ٹاؤنز کتنے ہیں. تو 5,700 سے زیادہ بلوچستان میں ولیجز اور مختلف ٹاؤنز ہیں. ہمارا جو کوسٹل لائن ہے وہ 700 کلومیٹر لمبی ہماری کوسٹل لائن ہے. فارسٹ ایریا جو ہمارا ہے وہ مور دین 4,000 جو ہے اس پہ محیط ہے. بہت بڑا ایریا ہے جو ہمارا فارسٹ کا ایریا ہے. پھر ہمارے انڈر گراؤنڈ واٹر کینال ہیں جو 4,000, میں آپ کو یہاں پر اس لیے کوٹ کر رہی ہوں نمبرز کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو بلوچستان کا جو صوبہ ہے اس کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے. پھر ہمارے یہاں پر جو منرل ریسورسز آپ لوگ سنتے رہتے ہیں نا کہ بلوچستان کا صوبہ جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں اس سے مالا مال ہے. اور کتنے ٹائپس کے منرل ریسورسز ہیں؟ 48 ٹائپس کے, جس میں سونا, تانبا, کاپر, مختلف قسم کے, میں کہتی ہوں کہ خزانوں سے مالا مال صوبہ ہے. پھر ہمارے پاس 11 ریورز ہیں اور ہمارے پاس 5 جو ہیں وہ لیکس ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں کہ ہمارے جو بارڈرز بلوچستان کے لگتے ہیں ایران اور افغانستان کے ساتھ, 800 جو ہیں 800 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے یہ ہمارا ایران کا بارڈر لگتا ہے, اور 11,000 اگر میں غلط نہیں ہوں یہاں پر تو 17 کلومیٹر جو ہے بارڈر ہمارا افغانستان کا لگتا ہے. اور پھر ہم آ جاتے ہیں آپ کے سینٹرل ایشیا کنٹریز کی طرف. گوادر کی اگر اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں اور گوادر پورٹ کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں, دنیا بھر کی نظریں کیوں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں اور بلوچستان پہ کیوں لگی ہوئی ہیں, اور وہ کیوں کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اور بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ انتشار سے بھرپور ہوں. تو اس لیے کرتے ہیں کہ بلوچستان اور پاکستان مالا مال ہماری یہ کنٹری ہے. اٹس اے بلیسڈ کنٹری. میں ہمیشہ کہتی ہوں ہمارے پاکستان میں سب کچھ موجود ہے, صرف ہمیں کیا چاہیے؟ آنیسٹی, سنسیریٹی اور ڈیڈیکیشن. صرف اسی کی کمی ہے, باقی پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں اپنے سینٹرل ایشیا کنٹریز کی طرف. جو گوادر کا پورٹ ہے وہ سینٹرل ایشیا کنٹریز کے لیے بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ گوادر ڈیپ سی پورٹ اپنے جیوگرافیکلی جو اس کا ایک جدھر یہ سچویٹڈ ہے, جہاں پر یہ تھوڑا سا اردو میں میری جو زبان ہے وہ ہو جاتی ہے, تو سچویٹ جہاں پر یہ کرتا ہے وہ بہت اہم ہے. اور جتنی بھی ہماری GCC کنٹریز ہیں, اگر آپ
یہاں میں مثال آپ کو دیتی ہوں کہ چائنا ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، لیکن چائنا کا بھی تو فائدہ ہے نا. آپ یہ دیکھیں چائنا کا فائدہ ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ دوستی میں لگا ہوا ہے نا. اور چائنا کا کیا فائدہ ہے؟ چائنا کا گوادر پورٹ سے یہ فائدہ ہے کہ جہاں چائنا کا سی کے تھرو سامان کسی بھی ملک میں فار ایگزامپل 1 مہینے میں پہنچتا تھا، اگر گوادر پورٹ بن جائے گا تو وہی اس کے گڈز 20 دن میں پہنچ جائیں گے. تو اکانومی جو ہے وہ چائنا کی گوادر ڈیپ سی پورٹ کی وجہ سے بہت مضبوط ہوگی. اور اگر پاکستان اسپیشلی پاکستان کے جو ہمارے سارے عہدیداران ہیں، اگر وہ بھی صحیح طریقے سے لانگ ٹرم پلاننگ کر لیں اور گوادر پورٹ کو صحیح طریقے سے فعال کر دیں تو پاکستان قرضہ دینے والا ملک بن جائے گا، قرضہ کبھی نہیں لے گا. میم دوسرا سوال یہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے ہم بتائیں کہ سی پیک ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی اچھا، سی پیک جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چائنا کا ایک منصوبہ ہے جو سٹارٹ کیا اس نے. آف کورس اس منصوبے سے چائنا کی اکانومی کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا. اور آپ چائنا کا یہاں پر وے آف ورکنگ دیکھیں تھوڑا سا. میں آپ لوگ یوتھ ہیں نا، اور آپ کا جو پروگرام ہے پاکستان کی یوتھ زیادہ سے زیادہ دیکھتی ہے، تو میں ان کو یہ پیغام دینے کے لیے یہاں پر تھوڑی سی معلومات دوں گی کہ آپ چائنا کا وے آف ورکنگ دیکھیں. چائنا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ اس نے اپنی فوجیں کہیں پر بھیجی ہوں گی یا کہیں پہ لڑائی جھگڑا یا بام بلاسٹ میں وہ انوالو ہوگا. چائنا بہت اسمارٹلی اپنی چال چل رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں اس کی اکانومی دیکھیں، آپ کو چائنا کی اربوں میں بھی چیزیں ملیں گی، آپ کو چائنا کی ہزاروں میں بھی چیزیں ملیں گی. کہ کوئی چیز اگر آپ کو 1000 کی چائنا کی ملتی ہے تو وہی چیز آپ کو 1 لاکھ کی بھی ملے گی. تو چائنا کی جو اکانومی ہے آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اسمارٹلی اس پہ ورک کر رہے ہیں، اور اکانومی کے تھرو پوری دنیا پر وہ آہستہ آہستہ جو ہے اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. پاکستان کو بھی بالکل یہی کرنا چاہیے. سی پیک جو ہے 1 بیلٹ 1 روڈ ان کا جو منصوبہ ہے، اور جہاں جہاں سے یہ منصوبہ گزرے گا آف کورس وہاں پر انفراسٹرکچر بہتر ہوگا. جب آپ کے دیکھیں سب سے پہلے کسی بھی علاقے کو جب آپ نے بوسٹ دینا ہوتا ہے، ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، تو آپ اس کے روڈز بناتے ہیں. روڈز کے تھرو ہی آپ ہر چیز دیکھیں. ہماری بھی آمد و رفت جو ہے وہ روڈز کے تھرو ہوتی ہے، یا کوئی بھی امپورٹ ایکسپورٹ آپ نے کرنا ہے وہ سی کے تھرو ہوگی یا روڈز کے تھرو ہوگی. تو یہ منصوبہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس منصوبے کے تحت جو ہے وہ پاکستان کو بہت فائدہ ہے. اور ہمیں تھوڑا سا اسمارٹلی اس پہ چلنا پڑے گا. اس سے انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، اس سے روزگار مہیا ہوگا، اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا، پاکستان میں بہت کچھ ہوگا. اور پھر یہاں آتے ہیں ہم سی پیک کی اہمیت گوادر پورٹ کے ساتھ. ہم تھوڑا سا اس کو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں لنک کر کے. گوادر جو ہے وہ ایز اے ٹرانزٹ روٹ کے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جیسا کہ آپ لوگوں نے سوئس کینال ایجپٹ کے بارے میں سنا ہی ہوگا، تو گوادر کی بھی اہمیت بالکل اگر اس سے میچ ہم نہیں کرتے تو اس سے کم نہیں، تو اس سے زیادہ نہیں، تو اس سے کم بھی نہیں. اور پھر اس روڈز کے اور جو گوادر سی پورٹ کے تھرو سی پیک کے جو بھی منصوبے بنیں گے، اس سے ہم پوری دنیا سے لنک کریں گے، اور جو باقی کنٹریز ہیں وہ بھی گوادر پورٹ سے فائدہ اٹھائیں گی. تو سی پیک کی بڑی اہمیت ہے. اور گوادر پورٹ کا ایک اور میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ جو چائنا ہے اس کو ڈیپ سی پورٹ جو بنا رہا ہے اس کو، تو اس کے اندر ہمارے پورٹ میں جو کیپیسٹی ہے 60,000 ٹنز شپس اس پہ لنگر انداز ہو سکتی ہے. تو آپ سوچیں کہ پھر گوادر پورٹ کی کیا اہمیت ہے. میم اگلا سوال یہ ہے کہ بلوچستان جو پاکستان کا بڑا صوبہ ہے، رقبے کے لحاظ سے بھی کافی بڑا ہے. ویسے سی پیک سے پوری دنیا کو بلکہ پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا، لیکن یہ بتائیں کہ بلوچستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ کیا بلوچستان میں بھی مہنگائی کم ہوں گی اور بے روزگاری جو ہے وہ بھی اتنی کم ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں سی پیک کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ایک بہت اہم منصوبہ ہے، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا جہاں جہاں سے سی پیک گزرے گا. اور اب ہم آ جاتے ہیں بلوچستان کی طرف. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کسی کا محتاج نہیں رہ سکتا. اگر آپ پاکستان کے اندر جو خزانے موجود ہیں جو اللہ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، کہ آپ کو پورٹ کی سمندر کی شکل میں آپ کو خزانہ دیا ہوا ہے، پہاڑوں میں جو آپ کے خزانے موجود ہیں منرل ریسورسز کی شکل میں،
پھر آپ تھر کے علاقے میں اگر آ جاتے ہیں، کوئلے سے مالا مال ہمارا پاکستان ہے. کون سا فروٹ آپ کو یہاں پر نہیں ملتا، کون سا موسم آپ کو یہاں پر نہیں ملتا. ایگریکلچر کی اگر میں یہاں پر بات کروں تو یہ کتنا دا بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ایگریکلچر کے حوالے سے. اور یہاں میں ایک اور بھی اہم بات آپ سے کرتی چلوں کہ آپ ہماری GCC کنٹریز دیکھ لیں، قریب ہمارا علاقہ لگتا ہے UAE کا. UAE ایک صحرا تھا، ان کے پاس کیا تھا؟ ایک سمندر تھا، ایک آئل، بس. آپ دیکھیں اب UAE کی کتنی اہمیت ہے، وہ کتنا ایک بہت اہم ہب بنا ہوا ہے بزنس کا. دنیا بھر سے لوگ وہاں پر آتے ہیں. اس قسم کے منصوبے پاکستان کو چاہیے، اس قسم کے ویژنری لیڈرز پاکستان کو چاہیے. پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. میں پھر دوبارہ آپ سے یہ کہتی ہوں کہ ڈیڈیکیٹڈ، آنیسٹ، سنسیریٹی، یہ صرف ہمیں یہاں پر چاہیے. اچھا، جیسے کہ آپ نے کویسچن کیا کہ بلوچستان کی بے روزگاری اور جو بلوچستان میں اس قسم کے حالات ہیں وہ بھی اس منصوبے سے چینج ہوں گے. جی بالکل چینج ہوں گے، کیونکہ CPEC جہاں جہاں سے بھی گزرے گا وہاں وہ انفراسٹرکچر کو بھی ڈیولپ کرے گا. جب روٹس بنیں گے تو آپ کے امپورٹ اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں گے، آپ کی ریونیو جنریٹ ہوگی، آپ کے لوگوں کا مختلف علاقوں میں لنک بڑھے گا، اپرچونٹیز لوگوں کو ملیں گی. اور جب آپ کے منصوبے بنیں گے تو اس سے روزگار بھی لوگوں کو فراہم ہوگا. لیکن یہاں میں ایک اور بات آپ کو یہ کہتی چلوں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے جو عہدیداران ہیں، ان کو لانگ ٹرم پلاننگز کی ضرورت ہے، اور اس قسم کے پلاننگز کی ضرورت ہے جو گراس روٹ لیول سے چینج لے کے آئے اور لوگوں میں تبدیلی لے کے آئے. ایک بات اور میں یہاں پہ کر دوں کہ پاکستان اپنے کشکول توڑ دے. جب تک پاکستان اپنے کشکول نہیں توڑے گا، پاکستان اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. میم یہ بتائیں کہ پاکستانی معیشت پر CPEC سے کتنا اثر پڑے گا؟ کیا یہ گروتھ کرے گی؟ اگر تو یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے اور CPEC کا منصوبہ جس طریقے سے، جس سوچ کے ساتھ چائنا نے یا پاکستان نے شروع کیا ہے، یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پاک چین دوستی پوری دنیا میں مثالیں ہیں، کیا یہ دوستی مزید مضبوط ہوگی؟ بالکل. چائنا ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، اور بالکل، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں ایز اے پاکستانی پولیٹیشین کہ ہمیں اپنے تمام نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے، اچھا بنانا چاہیے. یو کین ناٹ چینج یور نیبرس، ایسا ہی سنا ہے نا آپ لوگوں نے. تو ہمیں اپنے نیبرز کو ہماری طاقت بنانا چاہیے. لیکن ہاں، پاکستان کی سالمیت کی جہاں بات آ جاتی ہے وہاں کسی سے بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تو آپ ایک ایکول اور ایک بیلنس، جو آپ کے بھی رائٹس ہیں اور اسٹینڈرڈز ہیں، اس کے مطابق آپ اپنی جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں.